بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 13۔ شینا پھوپھو آئی ہوئی تھیں، وہ شاید کچھ خاص بات کرنے آئی تھیں۔ ان کے ساتھ ردا بھی تھی۔ سیرت مغرب کی نماز پڑھ کر صحن میں آئی تو انہوں نے اس کو پاس بٹھا لیا۔ سیرت بیٹا کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ میں ٹھیک ہوں پھوپھو، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ وہ بھی ان کے پاس ہی صحن میں ہی بیٹھ گئی جہاں ماسٹر جی، ردا اور پھوپھو اور زبیدہ بھی پہلے سے بیٹھے تھے۔ میں بھی ٹھیک ہوں بیٹا، انہوں نے اس کو پیار سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کتنی کمزور ہو گئی ہے میری بیٹی۔ انہوں نے سیرت کو پیار سے دیکھا۔ سیرت ان کی اکلوتی بھتیجی تھی، وہ بہت پیار کرتی تھی اس سے، اور اب تک وہ ان کی بیٹی بن گئی تھی۔ ہاں بخار کی وجہ سے ہوئی ایسے۔ زبیدہ بھی جو پاس ہی بیٹھی ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں وہ بولی، بھائی صاحب میں آج آپ سے سیرت اور سالم کی شادی کی بات کرنے آئی ہوں۔ انہوں نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ سیرت جو ان کے ساتھ لگی بڑے اطمینان سے بیٹھی تھی وہ یکدم چونک کر پیچھے ہوئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی آئی کیونکہ شازل کا بھی میسج آیا تھا، وہ اپنی ماما کے ساتھ شام کو آئے گا۔ وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ ارے شینا اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ماسٹر جی نے حیرانگی سے کہا۔ وہ جانتے تھے کہ سیرت ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے سیرت اس وجہ سے اٹھ کر اندر چلی گئی ہے۔ جی بھائی صاحب، ہم جلدی شادی اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے عمرے پر جانے کا ارادہ کیا ہے۔ شینا پھوپھو نے ماسٹر جی کو سالم کی جلدی شادی کرنے کی وجہ بتائی۔ ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنی جلدی تیاری کیسے ہوگی؟ شادی کا تو بہت کام ہوتا ہے، بہت تیاریاں کرنی پڑتی ہیں۔ یہ سب کیسے ہوگا شینا؟ زبیدہ بھی جو شینا کی باتیں سن رہی تھی انہوں نے فکر مندی سے کہا۔ کیا تیاریاں کرنی ہیں زبیدہ بھابھی؟ سیرت کون سا پرائے گھر جا رہی ہے؟ میں اس کی سگی پھوپھو ہوں، میں جہیز تھوڑی لوں گی۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے بھابھی، بس سیرت کی کمی ہے اس گھر میں، شینا نے کہا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئی تھی کہ وہ شادی کی ڈیٹ لے کر ہی جائے گی، اور اندر کمرے میں کھڑی سیرت یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیسے انکار کرے گی بابا کے سامنے سالم سے شادی سے۔ کیا ری ایکشن ہوگا سب کا، اور اگر پھوپھو کے ہوتے ہوئے شازل کی ماما آ گئیں تو وہ کیا کریں گی؟ سوچ سوچ کے اس کا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے شینا، تمہاری بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن سیرت ہماری ایک ہی بیٹی ہے، ہم اس کو ایسے تو رخصت نہیں کر سکتے نا، کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہے۔ ماسٹر جی جو چپ کر گئے تھے شینا کی بات سن کر سیرت کا سوچ کے وہ پھر بولے، بھائی صاحب وہ تو ہم مل کر شاپنگ کر لیں گے اور بہت اچھے سے ہو جائے گا سب، بس آپ ہاں کر دیں۔ شینا کی کوئی بات یا کوئی عذر ماننے کو تیار نہ تھی۔ ٹھیک ہے، ہم سیرت سے بات کر کے بتائیں گے تمہیں۔ ماسٹر جی کو آخر بہن کی بات ماننی ہی پڑی کیونکہ ایک نہ ایک دن تو شادی کرنی ہی تھی، تو پھر دیر کس بات کی؟ اب انہوں نے سیرت سے بات کرنی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، ویسے سیرت بیٹی کو کیا اعتراض ہونا، بڑی پیاری بچی ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ کمرے میں کھڑی سیرت جو سب کچھ سن چکی تھی وہ سوچ رہی تھی کہ اگر شازل کو پتہ لگ گیا کہ اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس سے اچھے کی کوئی امید نہیں تھی، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اور یہ بات وہ بتا چکا تھا۔ سیرت نے سیل اٹھایا اور سمرا کو میسج کیا کہ وہ گھر آئے، اس نے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ تھک گئی تھی، دل پر بوجھ رکھ کر وہ سمرا کو بتانا چاہتی تھی سب کچھ جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ یار تم تو کہہ رہے تھے کہ کام ہو گیا، پھر ابھی تک ہوا کیوں نہیں؟ وہ احد کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا جب احد نے اس کو خاموش دیکھ کر پوچھا، ہو گیا، بس آج کی رات گزرنے کا انتظار ہے۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، پکی بات ہے نا؟ احد نے سوالیہ نظر سے اس کو دیکھا۔ مجھے یقین ہے سیرت سالم سے شادی کرنے سے ضرور انکار کرے گی کیونکہ وہ اپنی فیملی سے بہت پیار کرتی ہے، ان کو کبھی دکھی نہیں دیکھ سکتی، شازل نے یقین سے کہا اور اس کے گھر کے آگے گاڑی کو بریک لگائے۔ اللہ تمہارے یقین کو ایسے ہی قائم رکھے۔ اس نے دل سے دعا کی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اوکے، کل ملاقات ہوگی، شازل نے سنجیدگی سے کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ماسٹر جی عشاء کی نماز پڑھ کر آئے تو اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سیرت نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا تو وہ بھی ان کے پیچھے کمرے میں جانے لگی، لیکن اس کے قدم دروازے میں رک گئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ ہمت کر کے اس نے تھوڑا دروازہ بجایا اور اندر آ گئی۔ ماسٹر جی بیڈ پر نیم دراز کوئی کتاب پڑھ رہے تھے اور زبیدہ بھی الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی۔ بابا میں نے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، اس نے ہمت کر کے ماسٹر جی کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہا۔ جی بیٹا جی، کیا بات ہے؟ ماسٹر جی نے کتاب بند کر کے سائڈ پہ رکھی اور اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ زبیدہ بھی الماری بند کر کے بیڈ کی دوسری سائڈ کی طرف آ کر بیٹھ گئی، لیکن سیرت ابھی بھی وہیں بیڈ کے پاس ہی کھڑی تھی۔ میں نے سالم سے شادی نہیں کرنی، سیرت نے ہمت جمع کر کے کہا تو اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔